صلاة کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اس سے مزید بڑھ کر شکر کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ اعلیٰ نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل، کوئی ثانی، کوئی مثل نہیں۔ ویسے تو اللہ کے بڑے احسانات ہم پر ہیں اور بہت زیادہ اس کی نعمتیں ہر حوالے سے، کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، اور کبھی مشکل آ جاتی ہے تو پھر اس کے کرم سے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ان ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمت ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کو دے رکھی ہے، کچھ ایسی ہیں جو سب کے لیے، سب کے لیے۔ مثلا یہی دنیاوی نعمتیں دیکھ لیں تو جو مانتا ہے اس کے پاس بھی ہے، جو نہیں مانتے اس کے پاس بھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خوشحال نظر آتے، لیکن اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دنیا، اس کی قدر اور ویلیو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اس میں سے اللہ کافروں کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ اس میں سے اپنے نہ ماننے والوں کو عطا نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت۔ مچھر کا پر، جس ایک مخلوق کو ہم بے قدر، بے توقیر سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ دائیں بائیں اڑتا پھرتا ہے، گندگی میں بیٹھتا ہے، اگر ہم پر بیٹھے تو ہم اس کے مارنے کے در پہ ہو جائیں۔ فرمایا جس کی تمہارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، اس سے بھی کمتر یہ دنیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جس کو جو ملا ہے ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور نے فرما دیا، اس حقیقت کو آشکار فرما دیا۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ملتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، فرما دیجئے کہ دنیا کا متاع، اردو میں بھی بولتے ہیں مال و متاع، ساز و سامان، دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، گاڑیاں، مال دولت، کاروبار، تجارت، اے حبیب فرما دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ یہ اس قدر پھیلی ہوئی نعمتیں اللہ فرما رہا ہے بہت تھوڑا، بے قدر ہے۔ تو پھر اگر یہی بات بارگاہ الہی میں عرض کی جائے تو وہ کون سی پھر نعمت ہے جو تیری بارگاہ میں اعلیٰ؟ تو وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے
نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سب کچھ دے کر بھی فرمایا تھوڑا ہے، اور جب نبی رحمت کی باری آتی ہے تو قرآن یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے، فرمان الہی نظر آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً بغیر کسی شک اور شبے کے یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول ان میں بھیج دیا، ہم نے احسان کیا۔ دیکھیے سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ احسان کیا تم پر، بلکہ فرمایا یہ دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر برابر ہے، فرمایا یہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، لیکن جب اس نعمت کی بات ہوتی ہے جو ساری نعمتوں کی جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی تاکیدات کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک ہے سادہ بات، ایک ہے تاکیدی قسم کھانا جس کو کہتے ہیں ہم، اور عربی کے قواعد کے مطابق جب ماضی پر قد آ جائے تو وہ تحقیق اور یقین اور شک اور شبے سے دور رکھ کر کنفرم بات کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر لام آ جائے، لام زبر والا لام تاکید جو فعل مضارع پر آتا ہے، تو وہ مزید اور اس کے اندر یقینی معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو عربی سے شغف رکھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یقینی 100% درست بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تم میں بھیج کر تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا۔ امت پر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں بھیجا، اور ہم جتنا اس پہ شکر ادا کریں کم ہیں۔ ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ اس وقت یا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے آپ اور میرا کتنا عمل دخل ہے؟ رتی برابر بھی نہیں، ذرہ بھر بھی نہیں، صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے والد یعنی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ دور دور سے پتھر اٹھا کر دونوں والد اور صاحبزادے بزرگوار لے کر آتے ہیں، پھر نصب کرتے ہیں اور اسے بلند کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مسجدوں کو تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے،
اپنے ہاتھ سے اس کے اندر محنت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سے ان محنت اور مشقت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہاتھ سے محنت کر کے کمانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جو راج مستری کا کام کر رہے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ نیت کر لیں اجرت تو ملے گی ہی، لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ نے اپنے نبیوں کا عطا فرمایا، نبیوں نے کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسجد قباء کے اندر خود بنفس نفیس تعمیر میں شریک ہوئے، پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے یہ دے دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے حصے کا اٹھا کے لے آؤ۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر اٹھایا تو میں نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھا۔ اب اس سے حضور کی خوبصورتی بتانا مقصود ہے۔ نارملی یہ حصہ دبے رہنے کی وجہ سے عام جسم کے مقابلے میں مان پڑ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دبا ہوا حصہ بھی خوبصورت تھا، چاندی کی طرح چمکتا ہوا، تو جسم مبارک کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ جسم مبارک کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا؟ جو دیکھتا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا ابو بکر آپ نماز پڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام حجرے میں تشریف فرما ہے، ادھر صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سب لوگ نماز میں موجود ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھنے کے لیے جب پردہ کھسکایا ہے تو دوران نماز صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کأنہ ورقۃ مصحف، جب ہم حضور کو دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاندی چمک رہی ہے، سفیدی، چاندی کی سفیدی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنا رہے ہیں، اور عمارت کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کر لی، دعا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھنا بھی عبادت نہیں، بلکہ مختلف کام اللہ نے عبادت رکھے ہیں، اور ان کے بعد بھی دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ مسجد تعمیر کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا، اور یہ پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، رب کریم آیاتی کا، اے رب کریم تو اپنا حبیب ان لوگوں کے اندر بھیج دے جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اور ان لوگوں میں کون؟ وہاں تو بظاہر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے تو مراد تھی ان کی آل اولاد میں، آنے والے لوگوں میں، اور وہی ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل کے خاندان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور اس دعا کا اثر کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی گئی، آج تک اللہ نے اس حصے کو محفوظ کر دیا، وہ ہے مقام ابراہیم۔ سب جاتے ہیں نا جی عمرہ کرنے، حج کرنے، اللہ کے گھر کے سامنے نصب وہ پتھر ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں۔ گویا رہتی دنیا تک بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے ہمارے محبوب کے لیے دعا کی، تو ہم نے اس جگہ کو بھی محفوظ کر لیا، اس جگہ کو بھی محفوظ کر لیا۔
اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کا سبب ہے، اس کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ جو ان سے پھرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی نہیں ہے، جو ان سے وابستہ ہوگا اللہ اسی سے خوش ہوگا، ان سے تعلق ہی، ان کے ساتھ وابستگی ہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا سبب ہوگا۔ کوئی ان سے مڑ کر کہے کہ میں کامیاب ہوں تو وہ دنیاوی کامیاب نظر آئے گا، اور اس کا حال ہم نے ابھی شروع میں بتا دیا کہ وہ مچھر کے پر سے بھی کمتر ہے۔ ان سے وابستہ ہونا ہی یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات سب عارضی ہیں، کتنے ہی مالدار آئے اور چلے گئے، خوبصورت آئے اور فنا ہو گئے، لیکن جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ ایک شخص تھا جو عیسائی مذہب رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، پڑھنا لکھنا جانتا تھا تو اس کو حضور کا مزید قرب ملا، اور حتیٰ کہ جب قرآن کی آیات اترتی تھی تو حضور کسی نہ کسی صحابی سے لکھوا لیا کرتے تھے، حضرت علی سے لکھوایا، حضرت ابو بکر سے، اور دیگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور دیگر تمام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے صحابہ جو اس وقت کاتبین تھے، تو اس بندے کو بھی ذمہ داری دی۔ لیکن وہ جس طرح بہت سارے لوگ شروع میں کلمہ گو ہوئے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بارے میں علم تھا، لیکن آپ ابتداءً حکمتاً کسی کا پردہ فاش نہیں فرماتے تھے کہ یہ ابتدائے اسلام ہے، لوگ شاید کہ صحیح ہو جائے، اور جب صحیح نہیں ہوئے تو پھر اللہ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی، دونوں نے ایسے منافقوں کا پردہ چاک کیا۔ سورہ منافقون 28ویں پارے میں موجود ہے، احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا اخرج انت منافق، تو منافق ہے، چل یہاں سے باہر نکل۔ تو جب تک پردہ رکھا لیکن جب وہ نہ سدھرے تو ان کو نکالا بھی۔ تو یہ بھی ایسا ہی تھا، غلط بیانی لوگوں میں شروع کی، ان کو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ کے دیتا ہوں رات کو وہ صبح پڑھ کے تمہیں سنا دیتے۔ تھا وہ عیسائی، بعد میں وہ مسلمان ہوا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا کہ جب اس کی گرفت ہوئی ہے، اس کی موت آئی ہے، تو مسلمان ہونے سے تو وہ پھر چکا تھا، باہر نکل گیا، حضور نے اپنے کاتبین سے اسے خارج کیا تھا۔ تو جب اس کے لوگ اسے جا کر دفنا کر آئے تو صبح جب دیکھا تو اس کی میت زمین کے اوپر پڑی ہوئی، اس کے جیسے جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنی زبان میں کہتے تھے کہ محمد کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھود کر باہر پھینک دیا۔ وہ پھر دفنا کے گئے، اگلے روز پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔
پھر دفنایا سامنے، اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ زمین نے اسے باہر نکال کے پھینک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین بھی جانتی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کا نہیں تو زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ اور آج کل پرسوں میں آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی سویڈش گستاخ رسول کی، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اللہ نے زندہ جلا دیا اس کو۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہوگا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، جو ان سے محبت کرے گا اسے ہی کامیابی ہے، جو ان کے خلاف گیا اللہ اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ لاکھ جتن کر لیے، دیکھ رہے ہیں سب، کوئی یہ پریشر مار رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، لیکن آگ بھی جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھنا۔ یہ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کنکر پتھر اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں جب ابو بکر کی گلی سے گزرا کرتا تھا تو ابو بکر کے گھر میں ایک پتھر لگا تھا، جب وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرمایا آج بھی، جب مدینے چلے گئے، فرمایا آج بھی مجھے وہ پتھر یاد ہے کہ وہ کہاں نصب تھا اور مجھے وہ کہاں سلام کیا کرتا تھا۔ اس طرح کتنے ہی واقعات ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے، ان سے وابستگی ہی، ان سے تعلق ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ذریعہ۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں اپنے ایمان، اپنے عقیدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ظاہر میں بھی رسول اللہ کا تابعدار بننا چاہیے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا بھی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف ہم زبانی نہیں، عملی طور پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسے نظر آنے چاہیے۔ کم از کم اپنا ظاہر تو بنا لیں، اور پھر رب سے دعا کریں، رب ظاہر تو اپنا لیا، اس کے اندر کے خد و خال کو بھی تو ہی تبدیل فرما دے۔ کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہر میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن باطن میں وہ بھیڑیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر خد و خال میں سیدھے سادے ہیں، لیکن اپنے اندر دیو ہیکل ہیں، یعنی بہت مضبوط، اللہ کے یہاں مقبول۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے حضرت علامہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک نیک بندے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ رسول اللہ نے قیام فرما کر ان کا استقبال فرمایا، انہیں سینے سے لگایا۔ تو وہ بھی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں جس طرح یہ گستاخ رسول جہنم رسید ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے ابو لہب کا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی حضور کا مخالف نہیں ہوگا۔ لیکن آپ تاریخ پڑھ لیجئے، کتابیں پڑھیے کہ اس بے ادب شخص کی موت اور اس بے ادب شخص کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب، جس کے بارے میں پوری سورت ہے، سورہ تبت یدا ابی لہب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال کی تھی، تو آپ تو خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ پھر ہوا کیا؟ اختتام کے اندر آتا ہے ابو لہب بیمار پڑا، اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، اس پھوڑے کے یا اس دانے کے اندر پیپ وغیرہ بھر گیا۔ اس کے بعد اس کے جسم سے کیڑے ٹپکنے لگے۔ اس کے بیٹوں نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا کہ یار یہ تو کوئی موذی مرض ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کرونا کے اندر لوگوں نے کرینوں میں ڈال ڈال کے لوگوں کو پھینکا، اس کا تو اب سب مشاہدہ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ایسا ہوا۔ اس کے ساتھ ریل یہ ہوا، اس کے آل اولاد نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ باہر تڑپتا رہا حتیٰ کہ تڑپتے تڑپتے وہ مر گیا، اس کا جسم پھٹ گیا، پورے محلے میں بدبو پھیل گئی، تعفن۔ تو اس کے باپ اس کے بیٹوں کو، رشتہ داروں کو کہا کہ یار تم کیسی اولاد ہو، اپنے باپ کو کہیں گڑھے میں دفنا بھی نہیں سکتے؟ تو پھر وہ خود نہیں آئے، انہوں نے 3 حبشی غلام افریقی کالے ان کو اجرت دے کر تیار کیا کہ کوئی گڑھا کھودو اور اس کو اس میں ڈالو۔ پھر انہوں نے جیسے تیسے گڑھا کھودا، قریب نہیں گئے، ڈنڈوں سے دھکے دے دے کر، بانس کے ذریعے دھکے دے دے کر اس کے گڑھے میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ان کے در سے پھر جاتا ہے وہ رب کے در سے بھی دھتکار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان سارے بے ادبوں کو اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ ان کو انجام تک پہنچا دے، تاکہ ہماری جو دلی کیفیت ہے اس کو ٹھنڈ ملے، رسول اللہ راضی ہوں۔ آپ اس کی ایک اور مثال لے لیں، بری شاید کسی کو لگے، صدر پاکستان ممنون حسین ناموس رسالت کے مسئلے پر علامہ خادم حسین رضوی، دیگر لوگوں کو سب کو جیل کسٹڈی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بتائیں جنازہ کیسا ہوا؟ مجھے بتائیں کہاں گئے وہ لوگ جو کل تک اسے لیے لیے پھرتے تھے؟ یہ تو ابھی چند دنوں کی بات ہے یار، چند دنوں کی ہے۔ اور جو ان کی خدمت میں لگا بظاہر ویل چیئر پہ تھا، اور آج بھی حکومت ہوش کے ناخن لے، ان کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء کو اندر ڈالا ہوا ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پہ اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہ تمہاری حکومت 3 سال گزر گئی، تمہیں ابھی سے لان تان شروع ہو گئی، آئندہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی۔ جو رسول اللہ کے دین سے بغاوت کرے گا اس کے لیے کہیں گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کے معاملات عارضی ہیں، پرزے ہیں۔ جس طرح رسوا ہو کر بڑی امریکہ کی حکومت ابھی نکلی ہے باہر، تم بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوگا، صرف اسے ہی کامیابی ملے گی۔ آپ ہم سب کو ایک ہی نقطے پہ جمع ہونا چاہیے کہ حضور کی عزت و ناموس سب سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں نے پھر کہا کہ ہمارے اندرون اندر ایمان ہے الحمدللہ سارے مسلمانوں میں، ظاہر پر بھی اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔